بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساتھی ماہی گیر فوراً بھاگتے ہوئے طبیب کو بلانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فردیلا اپنے ساتھی ملاحوں کے ساتھ اکلیما، ستیوس، ایلیا اور الیانا کو اپنے ہاں لے آیا۔ جب اس کی بیوی شوران اور بیٹی اشیرہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بدحال اور پریشان ہو کر صحن کی طرف دوڑیں۔ اس موقع پر شوران انتہائی پریشانی کے عالم میں فردیلا سے بولی، ان چاروں کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو ابھی ابھی ہمارے ہاں سے نکل کر کلیسا کی طرف گئے تھے۔ فردیلا نے اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری بستی سے کلیسا کی طرف جاتے ہوئے کسی نے ان پر حملہ کر دیا۔ میرے خیال میں ستیوس، ایلیا اور الیانا مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی گردنیں آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہیں، مگر اکلیما زندہ ہے۔ اس کی صرف ٹانگ زخمی ہے اور سانس چل رہی ہے، تاہم یہ بے ہوش ہے۔ میں نے ایک ساتھی کو طبیب بلانے کے لیے کہا ہے، وہ جلد یہاں پہنچ جائے گا اور اکلیما کی مرہم پٹی کر دی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ بچ جائے گی۔ فردیلا کی یہ بات سن کر شوران اور اشیرہ وہاں کھڑی روتی رہیں۔ فردیلا نے اپنے ساتھی ملاحوں کی مدد سے ستیوس، ایلیا اور الیانے کی لاشیں الگ الگ چارپائیوں پر رکھ کر ایک کمرے میں منتقل کر دیں، جبکہ بے ہوش اکلیما کو شوران اور اشیرہ کے کمرے میں لے جا کر ایک نرم بستر پر آرام دینے کے لیے لٹا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماہی گیر جسے فردیلا نے طبیب کو لانے کے لیے بھیجا تھا، بھاگتا ہوا فردیلا کے ہاں پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے طبیب بھی پریشانی کے عالم میں داخل ہوا۔ فردیلا نے طبیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا اس کمرے میں لے گیا جہاں اکلیما پڑی ہوئی تھی۔ طبیب نے کندھے پر لٹکایا ہوا اپنا چرمی تھیلا اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ پہلے اس نے اکلیما کی کٹی ہوئی ٹانگ کا بغور جائزہ لیا، پھر فردیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم گرم پانی کا انتظام کرو، اتنی دیر تک میں زخم پر لگانے کے لیے دوا تیار کرتا ہوں۔ طبیب کی بات سن کر فردیلا کی بیٹی اشیرہ بھاگتی ہوئی مطبخ کی طرف گئی تاکہ پانی گرم کر لائے، جبکہ فردیلا اور شوران وہاں کھڑے رہے۔ طبیب نے جلدی سے اپنا چرمی تھیلا کھولا، مرہم کا ایک برتن اپنے قریب رکھا اور پھر کاغذ پر صفوف کو آپس میں ملا کر دوا تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اشیرہ ایک برتن میں گرم پانی لے آئی۔ طبیب نے انگلی ڈال کر کہا، میری بیٹی پانی زیادہ گرم ہے، اس میں کچھ ٹھنڈا پانی بھی ملا دو۔ اشیرہ نے طبیب کے کہنے پر پانی میں تھوڑا ٹھنڈا پانی شامل کر دیا، پھر اس پانی میں طبیب نے تیار کردہ صفوف ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے اکلیما کی کٹی ہوئی ٹانگ پر سے وہ پٹیاں کھولیں جو فردیلا نے جلدی میں باندھی تھیں۔ پٹیاں ہٹانے کے بعد طبیب نے صفوف ملے گرم پانی سے زخم اچھی طرح دھویا، پھر زخم میں مرہم بھر کر ململ کی سفید پٹیاں احتیاط سے باندھ دیں۔ جب طبیب یہ کام ختم کر چکا تو فردیلا انتہائی پریشانی اور فکرمندی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، میرے محترم، کیا میری بیٹی اس زخم سے بچ جائے گی؟ طبیب نے فردیلا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا زخم اور حالت دیکھی ہے، زخم کی وجہ سے یہ بے ہوش ہے، مگر میں نے اس کی نبض دیکھ لی ہے، تھوڑی دیر تک بے ہوش رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ میں نے جس دوا سے زخم دھویا اور جو مرہم اس پر لگایا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی دیر تک زخم میں درد محسوس ہوگا، مگر امید ہے کہ جب یہ بچی ہوش میں آئے گی تو درد بالکل کم ہو چکا ہوگا۔ میں روزانہ آ کر اس کی حالت کا جائزہ لیتا رہوں گا اور زخم پر پٹی بھی کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں اس بچی کا زخم ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گی۔ طبیب کی یہ بات سن کر فردیلا کو کچھ تسلی ملی، پھر وہ دوبارہ بولے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس بچی کے ہوش میں آنے تک یہاں رہیں؟ طبیب نے بڑی فراخ دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بچی ہوش میں نہ آئے میں اس کے پاس رہوں۔ اے فردیلا، تم فکر مند نہ ہو، اگر یہ بچی تمہاری ہے تو میری بھی بیٹی ہے، لیکن پہلے مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ کون ہے اور یہ کیسے زخمی ہوئی۔ فردیلا نے بڑی غمگین اور دکھی سی آواز میں اپنی بات شروع کی، محترم طبیب، یہ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ اتیشا کی بیٹی ہے۔ جب رازرک نے اتیشا کو اسپین کے تاج و تخت سے محروم کیا، اس وقت
رازق اکلیما کو چاہتا تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن اکلیما اسے ناپسند کرتی تھی۔ اسی دوران افریقہ سے ایک مسلمان جرنیل طریف بن مالک ہسپانیہ میں وارد ہوا۔ وہ کسی اغوا شدہ لڑکی کی تلاش میں ہسپانیہ آیا تھا۔ اس نے اکلیما اور اس کی ماں کو نکال کر یہاں قادس شہر کے کلیسا کے اسقف ستیوس کے پاس پہنچا دیا، کیونکہ ستیوس ان کا عزیز اور جاننے والا تھا۔ اے طبیب، اس مسلم جرنیل طریف بن مالک کی دلیری، شجاعت، ایمانداری اور خلوص نے اکلیما پر ایسا اثر ڈالا کہ یہ اسے پسند کرنے لگی اور اس سے محبت کرنے لگی۔ تم جانتے ہو گے یہی طریف بن مالک بعد میں ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ جنوبی اسپین پر حملہ آور ہوا۔ اس نے البیراز شہر پر فتح حاصل کی اور کھلے میدانوں میں جنوبی اسپین کے حاکم تدمیر کو شکست دی۔ جب طریف بن مالک اپنے لشکر کے ساتھ واپس گیا تو مسلمانوں کا ایک اور لشکر جس کا سپہ سالار طارق بن زیاد تھا اور طریف بن مالک اس کا نائب تھا، ہسپانیہ پر حملہ آور ہوا۔ چھوٹے سے اس لشکر نے رازق کے لاکھوں فوجیوں کو شکست دی اور خود رازق بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ کے بعد اسقف ستیوس اور اس کی راہبہ ایلیا طارق بن زیاد اور طریف بن مالک سے ملے۔ ان کی شجاعت اور اخلاق سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں ان کے کہنے پر اکلیما اور اس کی ماں الیانا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اے طبیب، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک ہماری ماہی گیروں کی ساری بستی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم مذہب ہونے کے ناطے اکلیما اور ایلیا یہاں میرے پاس آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اکلیما اور ایلیا کے علاوہ ستیوس اور الیانا بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے۔ کبھی مغرب کی نماز ادا کر کے آتے اور کبھی مغرب اور عشاء کی نماز ہمارے ہاں پڑھتے اور کھانا بھی کھاتے۔ اے طبیب، آج بھی یہ چاروں میرے ہاں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد واپس گئے۔ جب یہ کلیسا کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد میں تھا، لہٰذا میں فوراً ان کی طرف بھاگا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ کسی نے اکلیما کی ٹانگ کاٹ دی تھی، جبکہ ستیوس، الیانا اور ایلیا کی لاشیں کچھ فاصلے پر پڑی تھیں۔ لہٰذا میں نے اپنے ساتھی ماہی گیروں کی مدد سے سب کو اٹھا کر اپنے ہاں لے آیا۔ محترم طبیب، میرا خیال ہے کہ اب آپ میری پوری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ فردیلہ کی یہ ساری گفتگو سن کر طبیب تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ ان چاروں کو کسی نے اسلام قبول کرنے کی سزا دی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کام میں اس کلیسا کے پادری بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں خبر ہو گئی ہو کہ ان چاروں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر گئے ہوں۔ اس پر فردیلہ نے کہا، مجھے بھی یہی شک گزرتا ہے، لیکن میں ابھی تک اس کا اظہار نہیں کر سکا۔ یہ گفتگو سن کر قریب کھڑے ایک بوڑھے ماہی گیر نے فردیلہ سے پوچھا، کیا ہمیں کلیسا کو ان چاروں کے یوں مرنے اور زخمی ہونے کی اطلاع نہیں دینی چاہیے؟ فردیلہ کے بولنے سے قبل ہی طبیب نے چونک کر اس بوڑھے ماہی گیر کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں، ہمیں اکلیما کے زخمی اور باقی تینوں کے قتل ہونے کی اطلاع کلیسا کو نہیں دینی چاہیے۔ جب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خود مسلمان کی حیثیت سے ان کے تجہیز و تکفین کریں اور اکلیما کا علاج و معالجہ کریں۔ اگر ہم نے کلیسا کو یہ اطلاع دے دی تو پادری ان تینوں لاشوں کے علاوہ اکلیما کو بھی یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مرنے والوں کو اپنے دین اور مذہب کے مطابق دفن کریں گے، لیکن اگر وہ ان پر حملہ آور ہونے میں ملوث بھی ہیں تو اکلیما کا علاج نہیں کریں گے بلکہ اسے بھی مار ڈالیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ بولو فردیلہ، تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ جواب میں فردیلہ نے فوراً کہا، اے طبیب، میں آپ کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ ستیوس، ایلیا اور الیانا کی تجہیز و تکفین کا ہم خود بندوبست کریں گے۔ اکلیما اب میرے ہاں ہی رہے گی، یہ میری بیٹی کی جگہ ہے، اور اب میں ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ میں اس کا علاج کراؤں گا۔ فردیلہ نے طبیب کو یہ بھی بتایا، میں آپ کو یہ تو بتانا بھول گیا تھا کہ اکلیما ہمارے مسلمان جرنیل طریف بن مالک کی منصوبہ بھی ہے۔ اس کی ماں نے باضابطہ طور پر اسے طریف بن مالک سے منسوب کر لیا تھا اور ارادہ رکھتی تھی کہ جب طریف بن مالک ہسپانیہ میں جنگوں سے فارغ ہوگا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی طریف بن مالک سے کر دے گی، پر ہائے قسمت اسے اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہ ہو سکیں۔ فردیلہ نے طبیب سے گزارش کی کہ آج کی رات آپ میرے ہاں قیام کریں تاکہ جب اکلیما ہوش میں آئے تو ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ اس پر طبیب نے بڑی خوش طبعی اور محبت کے ساتھ کہا، فردیلہ
फर्दीला तुम यूं फिक्रमंद और परेशान होकर बात क्यों करते हो? ये अकलीमा मेरी भी बेटी है और मैं सारी रात यहाँ रहकर अपनी इस बेटी की देखभाल करूंगा। इसके साथ तुम ये काम करो कि बस्ती के लोगों के साथ मिलकर सत्यूस, इलिया और अलियाना की तजहीज व तदफीन का भी बंदोबस्त करो। अकलीमा रात तक बेहोश पड़ी रही। इस दौरान माहीगीरों के कब्रिस्तान में सत्यूस, अलियाना और इलिया को दफन किया जा चुका था। जब अकलीमा होश में आई, उसके पास फर्दीला के अलावा उसकी बीवी शोरान, बेटी अशीरा और तबीब हादरियान मौजूद थे। होश में आने के बाद अकलीमा ने सबसे पहले अपनी कटी हुई टांग का जायजा लिया, जिस पर तबीब ने एहतियात से पट्टी बांधी हुई थी। फिर उसकी निगाहें घूमती हुई फर्दीला, शोरान, अशीरा और हादरियान की तरफ आईं। इस मौके पर तबीब हादरियान ने अकलीमा से मुखातिब होकर कहा, अकलीमा मेरी बेटी, कुछ लोगों ने तुम पर, तुम्हारी माँ अलियाना, इलिया और सत्यूस पर रात के वक्त हमला कर दिया था। हमला आवरों ने तुम्हारी टांग काट दी थी, मगर फर्दीला तुम्हें अपने साथियों के साथ उठाकर अपने यहाँ ले आया। मैं एक तबीब हूँ और मेरा नाम हादरियान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस बस्ती वालों की तरह एक मुसलमान हूँ। तुम्हारी टांग से बहता हुआ खून बंद कर दिया गया है और इस पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तुम अपने जख्म में ज्यादा दर्द या तकलीफ महसूस नहीं कर रही होगी। अकलीमा ने तबीब की बात गौर से सुनी और जब वो खामोश हुआ तब उसने बोलना शुरू किया, मेरे मोहतरम फर्दीला, मैं आपकी बेहद ममनून हूँ कि आप जरूरत के वक्त मेरे काम आए और मुझे उठाकर यहाँ ले आए। मैं इस मोहतरम तबीब की भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी मरहम पट्टी की। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकी और पूछा, आप लोग मुझे ये तो बताएं कि सत्यूस, इलिया और मेरी माँ का क्या बना? फर्दीला ने अपनी गर्दन खम करते हुए बड़ी शर्मिंदगी के एहसास के साथ कहा, मेरी बेटी, हमें बहुत दुख और अफसोस है कि सत्यूस और तुम्हारी माँ अलियाना और इलिया उन हमलावरों के हाथों कत्ल हो चुके हैं और हमने उन्हें अपने कब्रिस्तान में अपने दीन और मजहब के मुताबिक दफन कर दिया है। फर्दीला का ये जवाब सुनकर अकलीमा आहों और सिसकियों के साथ रोने लगी, जबकि शोरान और अशीरा दोनों उसके पास जाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। काफी देर बाद जब अकलीमा संभली, फर्दीला ने उसे बड़ी शफकत और प्यार से मुखातिब किया, अकलीमा मेरी बेटी, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि रात के उस वक्त तुम पर हमला करने वाले लोग कौन थे? फर्दीला के इस जवाब पर अकलीमा थोड़ी देर खामोश रहकर सोच में डूब गई। फिर वो दबी दबी सी आवाज में बोली, ए फर्दीला, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो लोग कौन थे। ताहम सत्यूस और मेरी माँ अलियाना और इलिया को एक साजिश के तहत कत्ल किया गया। वो लोग यकीनन मुझे भी मार डालते अगर बस्ती की तरह से आप अपने माहीगीर साथियों के साथ बरवक्त ना पहुंच जाते। उनमें से एक हमला आवर ने मेरे जिस्म के दरमियानी हिस्से पर तलवार मार कर मुझे 2 हिस्सों में काट देना चाहा, मगर मैं तड़प कर करवट लेती हुई एक तरफ हट गई, जिसकी वजह से उसकी तलवार सिर्फ मेरी टांग पर लगी और मेरी टांग को काटती हुई निकल गई। मेरे ख्याल में हम पर हमला इसलिए किया गया है कि हमने नसरानियत तर्क करके इस्लाम कबूल किया। मुझे इस हमले का शक कलीसिया के पादरियों पर भी हो सकता है, लेकिन अभी उनसे बासपुरस नहीं करनी चाहिए जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो इस हमले में मुलविस हैं। उनसे सवाल करना बेहतर नहीं। और ए फर्दीला, आप जानते हैं कि मैं तरीफ बिन मालिक से मंसूब हो चुकी थी। मेरी माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि जब तरीफ बिन मालिक जंगों से फारिग हों तो वो मेरी शादी उनसे कर दे। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश को अधूरा ही लेकर इस दुनिया से कूच कर गई। ए फर्दीला, अब जब कि मैं अपाहिज हो चुकी हूँ और शादी के बाद जिस तरह एक बीवी को अपने शोहर की खिदमत करनी चाहिए, ऐसे अब मैं तरीफ बिन मालिक की खिदमत नहीं कर सकूंगी। दूसरे अल्फाज में फर्दीला, मैं यूं भी कह सकती हूँ कि अब मैं तरीफ बिन मालिक के लायक और काबिल नहीं रही। उनसे शादी करके मैं अब उन पर बोझ बन जाऊंगी। लिहाजा अब जब भी वो इस तरफ आए, आप उन्हें ये बता दें कि नामालूम हमला आवरों ने अचानक सत्यूस, अलियाना, इलिया और अकलीमा पर उस वक्त हमला किया जब वो माहीगीरों की बस्ती से कलीसिया की तरफ जा रहे थे। उन हमला आवरों ने चारों को कत्ल कर दिया और इसलिए उन्हें बस्ती के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। फर्दीला, मैं इस हालत में अब तरीफ बिन मालिक का सामना नहीं कर सकूंगी। मैं अब लंगड़ी और अपाहिज हूँ और हो सकता है कि मुझे इस हालत में देखते हुए तरीफ बिन मालिक खुद ही मुझे रोक दें और मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दें। लेकिन मैं तरीफ बिन मालिक को अपने दिल की गहराइयों से इस कदर चाहती हूँ
ہوں کہ میں ان کے منہ سے اپنے لیے انکار کا لفظ سننا برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ان کا سامنا ہی نہ کروں، اس طرح وہ مجھے مردہ جان کر بھول جائیں اور کسی اور مناسب لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لیں۔ فردیلہ طریف بن مالک کی خوشی ہی میں میری خوشی ہے، یہ کہہ کر اکلیمہ خاموش ہو گئی۔ جب اکلیمہ خاموش ہوئی تو فردیلہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، میری بیٹی، ہمیں کلیسا کے پادریوں کو بھی ستیوس، الیانہ اور ایلیا کے مرنے اور تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع دینی چاہیے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس حملے کی خبر کیوں نہیں دی گئی اور ہم حملہ آوروں کو تلاش کرتے۔ اکلیمہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، فردیلہ، آپ انہیں ضرور اطلاع دیں۔ جب سورج چڑھے تو آپ اپنے کچھ ماہی گیروں کے ساتھ ان کی طرف جائیں، انہیں ستیوس، میری ماں اور ایلیا کے مرنے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ میرے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ طبیب نے ابھی تک زخمی اکلیمہ سے ملنے پر پابندی لگا رکھی ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اکلیمہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اکلیمہ نے تھوڑی دیر توقف کے بعد اپنی خوفزدہ آواز میں کہا، فردیلہ، مجھے ڈر اور خدشہ ہے کہ اگر وہ پادری مجھ سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہے تو ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی مجھے قتل کر دے گا، اسی لیے میں ان میں سے کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتی۔ اکلیمہ کی اس بات پر فردیلہ نے مضبوط اور حوصلے سے کہا، میری بیٹی، تم اس گھر میں محفوظ اور مامون ہو، ان پادریوں میں سے کسی کی جرأت نہیں کہ وہ اس بستی میں داخل ہو کر تم پر ہاتھ اٹھا سکے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم سب ماہی گیر مل کر ان سب کی گردنیں کاٹ دیں گے اور قادس شہر کے اس کلیسا کو بھی آگ لگا کر رکھ دیں گے۔ تم مطمئن اور بے فکر رہو، میں انہیں ضرور کہہ دوں گا کہ چند دن تک اکلیمہ کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ فردیلہ کا یہ جواب سن کر اکلیمہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بولی، فردیلہ، جب آپ ماہی گیروں کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے بعد کلیسا کی طرف جائیں تو کلیسا والوں کو ہمارے متعلق اطلاع دینے کے بعد آپ ستیوس کی رہائش گاہ میں داخل ہوں۔ وہاں جو عمارت کے سب سے بائیں طرف کمرہ ہے، اس کے دائیں طرف لوہے کا ایک صندوقچہ ہے، اس کے اندر میرے اور میری ماں کے کپڑوں کے علاوہ نقدی زیورات اور جواہرات کی تھیلیاں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ صندوقچہ اٹھا کر یہاں لے آئیں، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ آنے والے وقت میں میرے اور آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا۔ اس پر فردیلہ نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اکلیمہ بیٹی، تمہارے کہنے کے مطابق میں کل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ صندوقچہ ضرور لے آؤں گا، لیکن اگر وہ صندوقچہ نہ ہو اور تمہارے پاس نقدی کا ایک سکہ بھی نہ ہو، تب بھی میری بیٹی اس گھر میں تم ویسی ہی محبت اور خلوص کے ساتھ رہو گی جیسے میری بیٹی عشیرہ رہ رہی ہے۔ اب میری ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، اور جب تک میری زندگی ہے میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا۔ تم اس بات سے بالکل مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری ضروریات آنے والے وقت میں کیسے پوری ہوں گی اور تمہاری حفاظت کا کیا بندوبست ہوگا۔ یہ کام اب میرا اور اس بستی میں رہنے والے ماہی گیروں کا ہے۔ تمہیں ہر سمت اور ہر طرف سے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ فردیلہ کی یہ باتیں سن کر اکلیمہ کے چہرے پر طمانینت اور اطمینان پھیل گیا۔ صبح تک فردیلہ، عشیرہ اور طبیب حاضریان اکلیمہ کے پاس بیٹھے رہے۔ سورج طلوع ہوا تو طبیب نے زخم کی پٹی تبدیل کی اور تازہ مرہم زخم پر لگا دیا۔ پھر فردیلہ کے کہنے پر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے گھر چلا گیا۔ اکلیمہ کا دل بہلانے کے لیے عشیرہ اور شوران ان کے پاس بیٹھی رہیں، جبکہ فردیلہ چند نوجوان ماہی گیروں کے ساتھ کلیسا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب فردیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلیسا میں داخل ہوا تو سارے پادری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر پادری ابتدا میں کچھ بدحواس دکھائی دیے، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ فردیلہ ان کے پاس جا کر مخاطب ہوا اور بولا، اے بزرگ پادریوں، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ رات کو ستیوس، اکلیمہ، ایلیا اور الیانہ ہماری بستی میں موجود تھے، اور جب وہ بستی سے کلیسا کی طرف آ رہے تھے تو رات کی تاریکی میں ان پر کسی نے حملہ کر دیا۔ ان حملہ آوروں نے ستیوس، ایلیا اور الیانہ کو قتل کر دیا۔ جب حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت اکلیمہ کی چیخ و پکار سن کر ہماری بستی کے کچھ لوگ بستی سے نکل کر ان کی طرف بھاگے، لہٰذا حملہ آور اکلیمہ کو قتل نہ کر سکے۔ تاہم ان میں سے ایک نے تلوار مار کر اکلیمہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب وہ ہماری بستی میں ہمارے طبیب کے پاس زیر علاج ہے، اور طبیب نے اسے کچھ دنوں کے لیے کسی سے ملنے سے منع کر دیا ہے۔ میں بس تم لوگوں کو ستیوس، ایلیا اور الیانہ کے قتل اور اکلیمہ کے زخمی ہونے کی اطلاع دینے آیا ہوں، اور تمہیں یہ بھی بتا
بتانا چاہتا ہوں جو شاید تمہارے لیے ایک انکشاف ہو کہ چونکہ یہ چاروں اسلام قبول کر چکے تھے لہٰذا مرنے والے تینوں کو ہم نے اپنے دین اور مذہب کے مطابق دفن کر دیا ہے۔ اکلیمہ چونکہ زخمی ہے اور اسلام قبول کر چکی ہے لہٰذا اب وہ ہماری بستی میں ہمارے پاس ہی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فردیلہ کی یہ گفتگو سن کر پہلے ایک پادری نے معنی خیز انداز میں دیکھا اور پھر ایک پادری نے فردیلہ کو جواب دیا اگر وہ اسلام قبول کر چکے تھے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔